السلام علیکم، کیپیٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں سفیر خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کی بھارتی فوج کی جانب سے حریت رہنما سید علی گیلانی کی میت چیننے کی مذمت۔ سید علی گیلانی کے اہل خانہ پر مقدمہ درج کرنا اور بھی شرمناک بات ہے۔ یہ اقدام بھارت میں فاشزم کی ایک اور مثال ہے۔ بھارت میں نازی اور RSS نظریے سے متاثر حکومت موجود ہے۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان ایران سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، شاہ محمود قریشی۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع بھرپور جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ 1965 کی جنگ کے 56 سال مکمل ہونے پر یوم دفاع کی خصوصی تیاریاں جاری۔ اس دن کی مناسبت سے کل وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مختلف شہروں میں پروقار تقاریب کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ اسرائیلی صدر کا عمان میں اردن کے شاہ عبداللہ دوئم سے خفیہ ملاقات۔ اردن کے بادشاہ سے طویل ملاقات گزشتہ ہفتے ہوئی۔ اسرائیلی صدر ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اہم مسائل پر بات چیت ہوئی۔ جہانگیر ترین گروپ کی پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطوں کی تردید۔ رابطوں کی خبروں میں صداقت نہیں، PTI کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کیا۔ ترجمان۔ کوئٹہ کے علاقے مستونگ روڈ پر خودکش حملہ، 3 افراد جاں بحق، 20 زخمی۔ دھماکہ مستونگ روڈ پر مقامی تانے کے قریب ہوا۔ دھماکے کے بعد ریسکیو ٹیموں کے علاوہ CTD اور بم ڈسپوزیبل سکواڈ موقع پر پہنچ گئی۔ تحقیقات شروع۔ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے 441 ملازمین برطرف۔ ملازمین بحالی ایکٹ 2010 کے تحت بحال ہوئے تھے۔ بحالی ایکٹ 2010 کے خلاف سپریم کورٹ نے پچھلے ماہ 17 اگست کو فیصلہ دیا تھا۔ برطرف ملازمین سے تنخواہ اور الاؤنسز کے علاوہ دیگر مالیاتی فوائد واپس لیے جائیں گے۔ لاہور میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے منصوبے پر کام جاری۔ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے 2 ٹینک تیار کیے جا رہے ہیں۔ مزید 6 منصوبوں پر کام شروع ہوگا جس سے بارش کا پانی ضائع نہیں ہوگا۔ ذخیرہ ہونے والا پانی محفوظ ہوگا اور استعمال میں لایا جا سکے گا۔ لاہور کے علاقے سگیا پل کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم ہلاک۔ ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولیس پہنچ گئی۔ پولیس کے پہنچنے پر ملزمان نے اس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس ذرائع جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک اور 2 فرار ہو گئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 61 افراد کا انتقال۔ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 3737 کیسز سامنے آئے ہیں۔ NCOC مثبت کیسز کی شرح 6.4% ہو گئی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپیٹل 51 نیوز۔